بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على خاتمهم أفضل النبيين سيد المرسلين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية صاحب العصر والزمان الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من أول عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات بر محمد وآل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تعجیل ظہور کے لیے بلندتر صلوات اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے حاجت روائی کے لیے بہتر انداز سے درود پڑھ دیجئے عزیزان محترم سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ صاحبان ایمان کو دیتا ہے جو نیک اعمال بھی انجام لاتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم سے اجر رسالت اور کار تبلیغ کا کوئی صلہ طلب نہیں کرتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى مگر تم میرے اہل بیت سے مودت رکھو وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اور جو کوئی
نیک کام بجا لائے اس کے لیے ہم اس میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ ان اللہ غفور شکور، اور اللہ بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور شکور بھی ہے، شکریہ اور شکر قبول کرنے والا بھی ہے۔ مودت اہل بیت اور اس کے تقاضے کے عنوان سے عشرہ محرم الحرام کا اس سلسلے میں میرا موضوع ہے، اور یہ سلسلہ مجالس امام بارگاہ میں اوشک انداز کی انجمن فدایان عباس کے زیر نگرانی منعقد ہوا ہے، اور عرائض آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہیں، بشرطے کہ اول روز سے لے کر سلسلے کے اختتام تک آپ کی توجہات میرے عرائض کی طرف مبذول رہیں۔ اس لیے کہ کوشش یہی ہوگی کہ ہر پچھلی مجلس کے ساتھ گفتگو کے ساتھ اگلی مجلس کا ربط جڑا ہوا ہو۔ اس لیے میں بانیان مجلس سے بھی تقاضا کروں گا کہ بر وقت اہتمام کریں، اور سامعین محترم اور عزاداران کی خدمت میں بھی گزارش ہوگی کہ وقت کی پابندی کے ساتھ عزاخانے میں حاضر ہو جائیں، تاکہ مجلس بغیر کسی تاخیر کے یا بے نظمی کے اپنے نظم اور انضباط کے ساتھ وقت پر شروع ہو جائے اور اپنے وقت کے ساتھ مجلس اختتام پذیر ہو۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم نے کلمہ توحید کو عالم انسانیت تک پہنچانے کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی، اذیتیں جھیلی، اور ہر اذیت پر لب پر بد دعا کے بجائے یہی دعا نکلتی تھی، اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، پالنے والے میری قوم کی ہدایت فرما، یہ جانتے نہیں ہیں، انہیں نہیں معلوم، اس لیے یہ در پہ آزار ہیں۔ رحمت للعالمین ہر بدسلوکی اور گستاخی پر دعا دیتا ہے ان کی ہدایت کے لیے، اور قرآن کی آیت بھی پکار پکار کے بولتی ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے حبیب ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جان آپ کے قفس انصری سے نکل جائے اس دکھ پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ بت پرستی کیوں نہیں چھوڑتے، یہ ایمان کی طرف کیوں نہیں آتے، اس دکھ پر آپ کی جان نکل جائے، لعلک اس حد تک حریص اور اس حد تک درد رکھنے والا نبی ہے رحمت للعالمین، اور ظاہر ہے کہ اشرف النبیین کی ذات کو تو ایسا ہی مہربان ہونا چاہیے، ایسا ہی تحمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ اب اتنی ساری زحمتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم سے اجر رسالت طلب نہیں کرتا، اور یہ کوئی نیا اعلان نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ ہم تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتے، حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی آیات میں ہیں، اور اسی طرح سے دیگر انبیاء نے بھی ما علینا الا البلاغ،
ہم پر ذمہ داری ہے کہ تم تک کار ہدایت پہنچائیں، ہدایت کا کام تم تک، اللہ کا پیغام تم تک پہنچائیں، اور اس کا تم سے کوئی اجر نہیں لیتے۔ ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین۔ اگر ہم اس کام کا کوئی اجر مانگتے ہیں اور طلب رکھتے ہیں، طلب کرتے ہیں، تو ہمارا اجر اللہ جو کہ عالمین کا رب ہے اس کے اوپر ہے، تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے۔ تو جب نبی صلہ طلب نہیں کرتا تو افضل النبیین، اشرف مخلوقات، سید المرسلین اپنی تبلیغ کا کوئی صلہ طلب نہیں کرتا۔ آپ کی ذات بلند و بالا ہے، لیکن کسی کے ذہن میں خیال یہ آ رہا تھا، توجہ ہے آپ کی، خیال یہ آ رہا تھا کہ ان زحمتوں کا ہم صلہ دے سکتے ہیں۔ شرک سے اسلام میں آئے، بت پرستی سے واحد پرستی کی طرف آ گئے ہیں، اور گمراہی کی گہرائی گھاٹی سے نکل آئے ہدایت کی طرف اس نبی کی زحمتوں کی وجہ سے، تو ہم صلہ دے دیں۔ ان کسی کے ذہن میں بات تو آ رہی تھی، لہذا خداوند متعال نے اعلان کر دیا، حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کار رسالت کا کوئی اجر اور صلہ طلب نہیں کرتا، مگر میری اہل بیت سے مودت رکھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک اجر دنیاوی تمام قسم کے اجر رسالت نہیں ہو سکتا، اور وہ نبی کیسے طلب کر سکتا ہے، یا نبی کے ذہن میں کیسے یہ بات آ سکتی ہے کہ کار رسالت کے بدلے میں کوئی اجر ہو سکتا ہے، صلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، نہ نبی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے اور نہ کوئی اجر رسالت دے سکتا ہے۔ پیغمبر تو وہ ہیں کہ جن کے لیے ابتدا میں مکے کے بڑے امیروں نے آ کر کہا کہ آپ یہ قولوا لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیجئے، اگر آپ کو دولت چاہیے ہے تو ہم ہر قسم کی دولت دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی آپ یہ بت پرستی کو ترک کرنے کی ہدایت نہ دیں، ہمیں اپنے آبا کے دین پہ چھوڑ دیجئے، اور اس کے بدلے میں پوری کائنات چاہیے ہے۔ کہہ دیا کہ اگر ہم آپ کے سیدھے ہاتھ پر سورج اور آپ کے الٹے ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دیں گے، اب بتائیے کہ کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ آپ اس کام کو چھوڑ دیجئے، پرواہ نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ سب رکھ دو، تو بھی اس پیغام کو اور اس رسالت کے نظام کو اور توحیدی پیغام کو اور تمہیں بت پرستی سے توحید پرستی کی طرف لانے کے کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو وہ رسول کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا، لیکن اس تمام کے بدلے میں ایک کام خدا متعال طلب کروا رہا ہے اپنے رسول سے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ان سے کہہ دو کہ کیا میں ان سے کہہ دو کہ میرے اہل بیت سے، بس میرے اہل بیت سے مودت رکھو، الا المودت فی القربہ، مگر میرے اہل بیت سے مودت تو طلب کیا نا۔ اب یہ جو اجر رسالت کے حوالے سے رسول اللہ نے طلب کیا ہم اہل بیت سے مودت، تو یہ سب سے ایک اہم چیز ہو سکتی ہے کہ جس میں نماز کی بقا بھی ہے، روزے کی بقا بھی ہے، حج کی بقا بھی ہے، اور تمام دین کے احکام کی بقا اس اجر رسالت کے طلب کرنے میں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا تو میرے بعد گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، کہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہے۔
ان دونوں سے تمسک. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اجر رسالت کے لحاظ سے جو مودت اہل بیت طلب کروا رہا ہے خدا اپنے حبیب سے، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ جب تک اہل بیت سے تمسک رہے گا قرآن کے ساتھ تب تک ہدایت حاصل کر سکتے ہو. اور اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا اور نعرہ لگانا کہہ دیا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تو فقط کتاب تمہیں ہدایت نہیں دے سکتی. اسی لیے تمہیں اس رسالت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی ملایا. جو میرے رسالت پر چلنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ اہل بیت کو بھی ساتھ لے کر چلے. میرے اہل بیت کو بھی ساتھ لے کر چلے، تب وہ ہدایت پا سکتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت ایک اہم ترین واجبات میں سے ہے. رسول نے طلب کیا اللہ کے حکم سے کہ میرے اہل بیت سے مودت رکھو، اور جس چیز کی طرف رسول دعوت دے اس دعوت پر لبیک کہنا واجب ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان کہ جب رسول تمہیں بلائے تو جواب دو، لبیک کہو. کس چیز کی طرف تمہیں بلاتا ہے رسول؟ لما یحییکم، ایسی چیز کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے جس کو اگر تم مان لو گے، اپناؤ گے، عمل کرو گے تو تم یحییکم، وہ چیز تمہیں دعوت دے گی. رسول تمہیں حیات بخشے گا. رسول کی دعوت تمہارے لیے حیات بخش ہے. تو اب رسول نے بحکم خداوند متعال امت سے فرمایا کہ بس میرے اہل بیت سے مودت رکھو، دعوت دی محبت اہل بیت کی جانب. تو یہ واجب ہے اور اوجب واجبات میں سے ہے. اوجب واجبات میں سے. واجب تو وہ ہوتا ہے نا کہ انسان پر لازم ہے بجا لانا، اور اگر ترک کرے تو سزا مل جائے گی. واجب ہے بجا لانا، جیسے نماز روزہ ہے، اگر نہیں انجام دیا تو سزا ہو جائے گی. لیکن مستحب کام وہ ہے کہ جس کے انجام دینے سے ثواب ملتا ہے، اور اگر انجام نہیں دیا تو گناہ بھی نہیں ہے. محبت اہل بیت واجبات میں سے، بلکہ واجب ترین واجبات میں سے ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ وما نودی بشیء کما نودی بالولایہ. 5 چیزیں ہیں جس کی طرف دعوت دی گئی اور بنیاد کہلاتی ہیں. 1 نماز ہے، 2 زکوٰۃ ہے. آپ نے قرآن مجید میں پڑھ لیا ہے نا، جہاں جہاں نماز کا ذکر ہوتا وہاں ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہوا ہے. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ. تو نماز اور زکوٰۃ دین کی بنیادی چیزوں میں سے. حج، صوم بھی، اور خمس، اور اس کے بعد ولایت ہے. پھر روایت میں آیا ہے کہ ما نودی بشیء کما نودی للولایہ. جس انداز سے، جس حد تک ولایت کے بارے میں پکارا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے، ندا دی گئی ہے، اس حد تک کسی بھی کام کے بارے میں نہیں بلایا گیا ہے. یعنی اگر ہم تمام دین کی، اسلام کی تعلیمات کو کمپیئر کریں ولایت کی دعوت کی طرف، تو کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو ولایت کی برابری کرے. توجہ تھے آپ کی؟ نماز کے بارے میں جگہ جگہ قرآن مجید میں ذکر، حتیٰ حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو نماز کو عمدن ترک کرے وہ کافر ہوا. سنا ہے نا سب نے؟
ہمارا مجمع نمازی ہے. یہاں پہ ایک جملہ آپ کو روک کے عرض کروں گا. دیکھیے میرے نوجوان دوستو، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کچھ سنتیں ہمارے آبا اجداد کی بزرگوں کی ہیں، جیسے پابندی نماز، صبح سویرے اٹھنا، اور اسی طرح سے روزے رکھنا. اس طرح کی پاسداری ضروری ہے. یہ ہماری ثقافت، کلچر ہے اسلامی تہذیب کا، اور اس کو باقی رکھنا ضروریات میں سے ہے. تو اب وہ چیزیں جو ہمارے بزرگوں میں تھی کہ جو سحر کے وقت اٹھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، مساجد میں جاتے تھے، اذان دیتے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں مجھے کم رنگ ہوتی نظر آتی ہیں. یہ جو سنتیں ہیں یہ زندہ رہنی چاہیے، یہ باقی رہنی چاہیے. اور اس کی پابندی تو علامہ اقبال بھی کرتا ہے. ایک شعر آپ کے لیے ہدیہ کر دوں. معلوم ہے نا، علامہ اقبال بر صغیر سے یورپ گیا فلسفے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور ڈاکٹریٹ کی سند لے کر آئے. مغربی فلسفے میں ڈاکٹریٹ حاصل کر لی. کہتا ہے لندن میں، اور لندن ظاہر ہے کہ سردیوں میں سخت سردی اور برف بھی پڑتی ہے، تو کہتا ہے کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی. زمستان فارسی کا لفظ ہے. کہتے ہیں سردی کو، سردی کا موسم، 4 موسم تو ہے نا ہمارے ہاں، سردیوں کے موسم کو زمستان کہتے ہیں فارسی میں. زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. یہ کس کے لیے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ وہ جن کو آپ مصور پاکستان کہتے ہیں، وہ جن کو مفکر اسلام کہتے ہیں، حکیم الامت کہتے ہیں، بڑے بڑے القاب، اور ہمارے نصابی تعلیم میں شامل ہیں، اور جن کے نام پر پوری یونیورسٹی ہے. ان کا یہ شعر ہے. تو آپ سے مخاطب ہے نا، وہ لب پہ آتی بھی ہمارے لیے یاد کرائی جاتی تھی. وہی اقبال کہتا ہے کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. تو یہ لندن گیا ہے، اور لندن میں جا کر بھی مشرقی تہذیب کا اتنا پابند ہے کہ اس کو برفانی راتوں میں وہ سحر خیزی اتنی اچھی لگتی ہے کہ شعر میں کہتا ہے کہ کبھی تمہیں لندن جانا پڑ جائے تو لندن کے آداب کو، لندن کی سنتوں کو، لندن کے اطوار کو، لندن کے طریقوں کو، لندن کے اطوار کو اپنے لیے نمونے عمل قرار نہ دینا. اے مشرقی فرزند، اگر تم لندن میں بھی جاؤ تو تمہاری تہذیب وہی ہے کہ جو مشرق نے تمہیں دیا ہے. درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات پر. توجہ ہے. یہ وہاں جا کر بھی، آج جملہ آیا میں عرض کروں گا، یہ وہاں جا کر بھی مشرقی تہذیب کا پابند، اور ہم مشرق میں رہ کر مغرب کی تہذیب درآمد کرتے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں جو جملہ میں عرض کر رہا ہوں؟ وہاں کا کلچر ادھر آتا جائے اور یہاں کا کلچر ختم ہو جائے تو پھر میرے خیال سے اس کلچر کے ساتھ ساتھ کئی قسم کی بیماریاں بھی آتی ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ فاصلہ رکھیے، فاصلہ رکھیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو ہماری تہذیب کے ترک کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. لہٰذا جو نا وہ سنتیں جو ہمیں آج سے چند سال پہلے نظر آتی تھیں، صبح سویرے بیدار ہو جانا، اس کو باقی رکھیں. اسی میں برکتیں ہیں، اسی میں سب کچھ انشاءاللہ میں عرض کروں گا. میں دور تک نکل گیا. درود بھیجیں محمد وآل محمد کی ذات پر. تو عزیزان محترم، سب سے زیادہ نماز اہم ہے. یہاں سے میں گیا تھا. نماز اتنی اہم ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. حد فاصل کفر اور اسلام کے درمیان جو چیز ہے کہلاتی ہے وہ نماز ہے. نماز حد فاصل ہے. اس کے بارے میں اتنا بتایا گیا، زکوٰۃ کے بارے میں، خمس کے بارے میں، اور اس حج کے بارے میں. لیکن ان تمام کے سے بھی زیادہ
ولایت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے سید الساجدین کی روایت ہے، فرمان حدیث ہے کہ اگر کسی آدمی کو نوح کی عمر مل جائے اور اسے یہ سعادت حاصل ہو، موقع ملے کہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر رات بھر نماز پڑھتا رہے اور دنوں کو روزے رکھتا رہے، رات بھر نماز پڑھتا رہے اور دنوں کو روزے رکھتا رہے، نوح کی عمر، نوح کی اتنی طولانی عمر اور یہ پوری عمر خانہ کعبے کے اندر بیٹھ کر یہ سارے عبادات انجام دیتا رہے، روزہ نماز، روزہ نماز، روزہ نماز، ساری زندگی نوح کی عمر کی کرتا رہے، لیکن اگر اسے ہم اہل بیت کی ولایت کا حصہ نصیب نہیں ہے تو ساری نماز، سارے روزے، ساری عمر کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، اس لیے کہ اس نے ہماری ولایت کو قبول نہیں کیا ہے۔ اور ولایت کو قبول کرنا اور چیز ہے، کہہ دینا اور چیز ہے۔ کل عرض کر رہا تھا، نام لینے سے، دعویٰ کرنے سے کام نہیں بنتا، شعر کہنے سے کام نہیں بنتا۔ بہت سارے ہیں شعر کہنے والے بیت کی شان میں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں آپ دیکھیں، آپ اگر سرچ کریں علی نان مسلم کی زبان میں یا علی نان مسلم کے نزدیک، تو آپ کو کتنی بڑی بڑی جو نا شاعری مل جائے گی، آپ کو آرٹیکلز مل جائیں گے، بکس مل جائیں گے۔ آپ نے سنا ہے ایک مسیحی مفکر کا، دانشور کا، جورج جرداق، کہ جس نے نہج البلاغہ کا 200 مرتبہ مطالعہ کیا ہے، نہج البلاغہ کا 200 ٹائمز مطالعہ کیا، اور کہتا ہے کہ جس دفعہ بھی میں نے مطالعہ کیا مجھے نئے نقطے، نئے نئے گوہر مجھے ملے، نئے نئے موتی مجھے ملے، اس لیے کہ یہ تو عام انسان کا کلام نہیں ہے، یہ علی کا کلام ہے۔ کلام الامام امام الکلام، کلام کا امام یعنی امام کا کلام، کلام کا امام ہوتا ہے، اس لیے کہ امام سب انسانوں کا امام، تو امام کا کلام سب کلاموں کا امام۔ اس لیے یہ کہتا ہے کہ میں نے جب بھی مطالعہ کیا میرے لیے نئی نئی چیزیں، نئے نئے آفاق ہمیں نظر آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم کس حد تک اس نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، لیکن رہا تو مسیحی نا، شعر کہنے والا ہندو ہے، سکھ ہے، لیکن سارے کہنے کے باوجود، شعر کہنے کے بعد رہا تو سکھ، اور اسی طرح سے بہت سارے۔ اب آپ کو تھکا دیا، بہت قریب کروں گا آپ کو۔ الحمدللہ ہم تو وہ ہیں کہ جو نہ صرف نام لیتے ہیں بلکہ ایمان بھی ہے ہمارا، اور اسی ایمان پر ہمارا بھروسہ ہے، یعنی ہمارا ایمان کے حوالے سے توجہ فرمائے گا، سب کی توجہ مبذور ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے ائمہ سے کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا امام زمانہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، میں اپنے ایمان میں، ہم اپنے ایمان میں سچے ہیں اور پوری طاقت سے کہہ سکتے ہیں، ہم نے آپ کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، لیکن جہاں پر عمل کرنے کا وقت آ جائے گا وہاں پر پورا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ عمل میں کوتاہیاں ہیں، عمل میں کمزوریاں ہیں، نہ ماننے کی بات نہیں ہے، مانتے ہیں دل و جان سے، لیکن عمل کے لحاظ سے سستی ہے۔ لیکن دوسرے وہ ہیں کہ جو نام لیتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ میرا مولا فرق تو ہے نا آپ کے ہاں بھی، ماننے والے کا نام لینے والے میں اور نہ مان کر نام لینے والے میں۔ درود بھیجیں محمد وال محمد کی ذات پر۔ اچھا بھئی جاگ کے سن رہے ہیں آپ لوگ، کیا فرق ہے؟ میں بتا رہا ہوں ابھی روایت آپ کی خدمت میں، کیا فرق ہے؟ ابھی لے آئے آپ لوگوں کو، بہت دور تک گیا تھا، قریب کر رہا ہوں۔ صادق آل محمد رات کی تاریکی میں، برسات کی رات ہے، اپنی پشت مبارک پر ایک بوجھ اٹھائے جا رہے ہیں بیت الشرف سے باہر۔ ایسے میں آپ کا ایک صحابی معلی بن خنیس نے دیکھا مولا بیت الشرف سے نکلے، پشت خمیدہ ہے اور کسی طرف راہ لی، یہ پیچھے پیچھے آیا
چلتے چلتے امام علیہ السلام کے ہاتھ سے، ظاہر ہے جب بارش ہوتی ہے تو راستہ ہموار نہیں ہوتا، ایسے میں امام علیہ السلام کی پشت سے وہ جو بار تھا وہ گر گیا، تو تھیلے کا منہ کھل گیا، جس کی وجہ سے جو غذا اور جو کھانا، جو روٹیاں امام مدینے کے محتاجوں کے لیے، فاقہ کرنے والے لوگوں کے لیے لے کر آئے تھے، وہ روٹیاں بکھر گئی۔ مولا نے روٹیاں جمع کرنا شروع کر دی، اور معلّہ بن خنیس سے بھی فرمایا کہ معلّہ بن خنیس راوی کا نام ہے، آپ بھی ان روٹیوں کو جمع کریں، دیکھیں کوئی روٹی کہیں پڑی رہ تو نہیں گئی ہے۔ معلّہ بن خنیس نے بھی وہ روٹیاں جمع کی اور تھیلے میں ڈال دیا، تھیلے کا منہ دوبارہ امام نے بند کر دیا، اپنے پشت مبارک پر لادا، پھر کھڑے ہوئے چلنا شروع کر دیا۔ معلّہ بن خنیس نے عرض کیا، مولا مجھے دے دیجئے، میں اٹھاؤں اسے۔ میرے مولا نے فرمایا نہ، یہ وہ کام ہے جسے ہم خود انجام دیتے ہیں۔ کتنا مزہ ہے، کتنا لطف ہے غریبوں کی مدد کرنا، اور وہ بھی رات کی تاریکی میں، صرف خدا دیکھے، کوئی اور نہ دیکھ پائے۔ کسی کے سامنے خیرات کرنے والا ہے کہہ کر دے دینا تو سب ہی دیتے ہوں گے، کسی کہ ہاں بڑا مخیر ہے، ٹھیک ہے، کر گزرنے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رات کی تاریکی میں، اور وہ بھی برسات کی رات ہو، پرواہ نہ کرے، نکلے رضا الہی کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور توقع بھی یہ ہو کہ کھلانے والے سے ہم کچھ نہیں چاہتے۔ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر، جو اللہ اس کام، اللہ اس کام کو ہم خود انجام دیتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، اس کام کو ہم خود انجام دیں گے، یہ کام ہم کسی سے